باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظاہر شاہ ملنگ ہے اور ابو کا نام نقشی ملک، اور یہاں ہم اس گنڈکے میں تقریباً 70-80 سالوں سے رہتے ہیں۔ میرے بابا کی عمر 135 سال تھی، اور اس نے بھی اس کی ایک ویڈیو بھی اس فیس بک پہ چل رہی ہے، وہ بھی اسی پاکستان میں ہی پلا بڑا ہے، جو پاکستان سے پہلے بھی ادھر تھا، ہندوستان کے وقت سے ادھر ہے۔ جی ہم یہ لوگ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی اس پاکستانی حکومت اور ہماری جو ریاست ہے ہم اس میں رہتے ہیں، یہ ہمارے کارڈ ہے، تقریباً ہم سب اس پاکستان کی عوام ہیں اور یہاں پر پلے بڑے ہیں اور ہمارا بچپن ہی ادھر گزرا ہے۔ ہم اپنے آفیسروں، سیکیورٹی اداروں، وزیر اعظم، چیف جسٹس آف پاکستان، ان سب سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جب سے یہاں پہ جو دہشت گردی کی یہ لہر شروع ہوئی ہے 2000 سے تقریباً، اور 2005 سے باقاعدہ شروعات ہوا ہے، تقریباً یہ 20 سال ہو گئے کہ یہاں ہمیں پہلے تو ہم یہ تھا کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بنیر میں رہتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ یہاں نہیں تھا، لیکن جب سے یہاں ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو اپنے مسئلے وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جب سے یہاں ہمارے سیکیورٹی ادارے آئے ہیں اور جو طالبان تھے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے طالبان آسمان سے نیچے ٹپکتے ہیں یا کسی زمین سے اوپر ابل آتے ہیں، اب یہ بھی سیکیورٹی کا ادارہ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے اور پکڑیں گے۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے کہ ہم سیکیورٹی کے لیے طالبان کو پکڑیں یا ہم کسی چور کو پکڑ کے آرمی کے حوالے کریں۔ یہ سیکیورٹی کا کام ہے، اس کے لیے وہ تنخواہیں لیتی ہے، گاڑیاں استعمال کریے۔ اس پوری عوام کو ہم کو انہوں نے نہ چھوڑا، اس حکومت نے ہمیں نہ چھوڑا ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بکریاں گائیں بھینس چراتے ہیں، ان کی کسی کی تعلیم نہیں ہے، ورنہ آپ یہ پوچھ لیں کسی سے، یہاں ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو نہ طالب کو پہچانتے ہیں، نہ آرمی کو، نہ پولیس کو۔ ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ پہاڑ میں اوپر آسمان میں رہتے ہیں، نیچے زمین سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اب حکومت سے ہمیں التماس ہے صاحب کہ ان لوگوں کو یہ پکڑنا دکڑنا یہ چھوڑ دیا جائے، اور جو کوئی مجرم ہو تو اس کو پکڑا جائے۔ ایک دوسری بات، سیکیورٹی ادارے بھی جس آدمی کو اٹھاتی ہے اس کو کسی عدالت میں نہیں پیش کرتی، کسی عدالت میں اس کو کوئی بس لے جاتی ہے، غائب کر دیتی ہے، سالوں اس کی ملاقات کسی سے نہیں ہوتی، اس کے رشتہ داروں سے نہیں ہوتی، اس کے اپنے ماں بھائی بہنوں سے نہیں ہوتی، بس وہ غائب بھی ہوتے۔ یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا پوچھ ہی نہیں سکتے۔ ایسی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ادھر 30 لاکھ سے ادھر تو ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں، روز 300 گاڑیاں کی ایک ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے سیکیورٹی کی، اور اس میں بھی دہشت گردی چل رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ اب یہ اتنی سیکیورٹی کیا کر رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری سیکیورٹی پر بنتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے مراحت استعمال کر رہی ہے۔ یہ سیکیورٹی کا کام ہے کہ وہ ہمیں ہمارے بنیر سوات پورے کے PK کو کلیئر کر کے دے دے۔ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، نہ یہاں پہ ہمارے اپنے ان لوگوں کو ہم مثال پہ اپنے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں کوئی غلط آدمی نہیں ہے، اگر ہوگا اس کو ہم خود ہی پکڑ کے ختم کر دیں گے۔ اب ہمیں ان غریب لوگوں کو حکومت پکڑ رہا ہے، غائب کر رہا ہے، اتنے ان سارے لوگوں کے اب بھی کم سے کم 100 سے اوپر لوگ جیلوں میں بنے، اس رمضان میں لوگوں کو پکڑا ہے، عید ان لوگوں پہ زہر کر دی حکومت نے۔ اب ہم اس سیکیورٹی اداروں، حکومت، چیف جسٹس آف پاکستان سے، وزیر اعظم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو چل رہی ہے، اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں طالبان ہیں، آرمی ہے، پولیس ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے اس ملک کو صاف کر کے اور کلیئر کر کے دے لو تاکہ ہم بھی اس میں گھوم سکے۔ ہم بچوں کو قسم خدا کی کہ مائیں جو آج کل بچوں کو سلاتی ہے وہ ان کو یہی بولتی ہے کہ اگر سوئے گے نہیں تو آرمی آ جائے گی۔ یہاں تو ہم اتنی نفرت لوگوں کے دل میں بھر دیا، اس سیکیورٹی نے ہمیں تنگ کر دیا۔ ہم یہاں سے یہ پیر بابا کو تقریباً 7 کلومیٹر روڈ ہے، یہاں سے جب ہم نکلتے یہ سامنے ہمارا چوکی ہے،
बाडुल मोड़ में बख्तर बंद खड़ी होती है, शाह खालिद के पंप के पास मोबाइल खड़ी होती है, बई के स्कूल के पास मोबाइल खड़ी होती है, जौखीला चौक में पुलिस खड़ी होती है, पीर बाबा में 7 किलोमीटर में हम 10 चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं। कमीज ऊपर करो और शलवार नीचे करो और काट दो और काट। हम इंसानियत होनी चाहिए कम से कम, इनको तो ये तो होना चाहिए कम। और सिक्योरिटी उन लोगों को पकड़ती है जिनका कोई हो ही नहीं, वो किसी अपना पूछ ही नहीं सकते, या जिनके घरों में सिर्फ औरतें हों बस वो, और वो गरीब जो वो सिर्फ बकरियां ही चराते, उनको पता ही नहीं है कि हम डीपीओ के पास कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। हाँ अच्छा, एक सर दूसरा मसला, यहाँ जो जितने सिक्योरिटी इदारे बुनेर में हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट कर कि इनके डीसी किसी के पास जाते हैं तो हम अपना मसला लेकर जाते हैं, वहाँ हम उसको खुदकुश नहीं करते, हम अपने मसाइल हल करने वहाँ जाते हैं। इसके लिए ऑफिसर इलाके में बैठा होता है, डिस्ट्रिक्ट पावर होते है उसके पास। यहाँ पे उल्टा गंगा बहती है, यहाँ पे ऑफिसर को 4 महीने में आप न डीसी से मिल सकते हैं, न डीपीओ से मिल सकते हैं, इंस्टीट्यूट से नहीं मिल सकते। यहाँ तो कोई अलग ही हुकूमत है। उन्होंने इतनी सिक्योरिटी अपने आप को रखी हुई है कि उन चेक पोस्ट से क्रॉस होना, उनके पास पहुँचना तो बस जहन्नम में जाना है या पुलिस की रात क्रॉस करना है। तो ये भी हमारे इस मुल्क के ऑफिसर हैं, इसके लिए बैठे हैं इधर हमारे इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अगर ये नहीं कर सकते और लोगों को ऐसे ही लूट मार मचाइए तो फिर इस्तीफा दे दो। हम भी ये नहीं सोचेंगे कि हुकूमत है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, इदारे हैं, एसआई है, यहाँ पे तो अभी पहले तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो बोला ये आर्मी है, सियासतदान है, यही हुकूमत है। अब तो हमने यहाँ पे 30 से ज्यादा सिक्योरिटी इदारे देखे, ये क्या कर रहे हैं। फिर भी हमें तो आवाम को भी कुछ बताना हो, और जो भी वाकयात होता है अखबार में आ जाते हैं नामालूम। 20 सालों से हम ये नामालूम पढ़ रहे हैं अखबारों में। बस ये मीडिया भी, हम इस मीडिया से भी ये इल्तिमास करते हैं कि जहां वाकयात हो वहां पे खुद जाए, लोगों से पता करे, हालात देखे, उसको नशर करे। हाँ, यहाँ पे कोई भी, यहाँ बाहर की मीडिया कोई भी नहीं आ रही। तमाम लोगों को पाकिस्तान में, हमें बाहर की दुनिया में हमें दहशतगर्द बना के इस हुकूमत ने बोला हुआ है। ये हुकूमत हमें दहशतगर्द बोल रही है, इसने हमें पूरी दुनिया में बदनाम किया। इस आवाम को, इन गरीब लोगों को जो मुसाफिर बाहर मुल्कों को जाते हैं, वहाँ उनकी वो हुकूमत है इनको दहशतगर्द बोल रही है। क्योंकि मेरे एक दोस्त थाईलैंड जा रहा था, उसको वहाँ पर इमिग्रेशन वाले ने रोका, उसको बोलते आप दहशतगर्द, तो उसने बोला नहीं मेरे पास पूरे सबूत है। फिर भी उसको बोला आपकी हुकूमत बोलती है कि आप हमारे लोग दहशतगर्द है। अब हम भी हैरान है यार, जो हमारे चाहिए हमारी इस हुकूमत को कि ये दुनिया को अपर करे कि पाकिस्तान आओ, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। वो नफे पठानों का आपको पता ही होगा, हम तो लोगों पे अपना दिल जान छिड़क जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने हमें दहशतगर्द का आईना दिखाकर क्या क्या हमारे साथ किया, और अब हो रहा है। अब लोग, हमारी पुश्तू की एक कहावत है, बोलते हैं तंग शीनो पर जंगशी। अब हम भी तंग हो गए हैं सर। हम सुबह घर से, हम रात को बीवियों के साथ क्या बम बनाते हैं इन घरों में, क्या जो सुबह बाजारों में ब्लास्ट करते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, बारूद हमारे लिए, अवाम के लिए मुकम्मल बने। हम डीसी से दरखास्त करते, वो डीपीओ को मार करता है, डीपीओ थाने को मार करता है, थाना उस मकामी चौकी को मार करता है, वो चौकी आके उस जगह को देखती है, उसके बाद फिर उस चौकी में जाते हैं, वो फिर थाने को मार करता है, वो फिर डीपीओ को मार करता है, वो फिर डीसी को मार करता है। उसके बाद हमें 15 दिन की थोड़ा सा बारूद या कोई इस तरीके से आवाम को जो चीज़ मिले, तो उनके पास ये बारूद कहाँ से आता है। अब ये सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की, हम सिक्योरिटी है। अब मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ये पुलिस, आर्मी और ये तमाम सिक्योरिटी थी इधर पाकिस्तान में, हमारे स्कूलों में बच्चों के परखपे सिमटों से मिला दिए गए। ये आर्मी और पुलिस और ये तमाम सिक्योरिटी इदारे थे इस पाकिस्तान में, लेकिन हमारे एक जनाजे में 300 जनाजे और बना दिए गए। ये सिक्योरिटी इदारे तमाम थे इस पाकिस्तान में, और हमारी शादी हालों में मेहंदी की जगह खून से रंग दी गई। अच्छा, ये आर्मी और पुलिस तमाम सिक्योरिटी थे इदारों, हमारी यूनिवर्सिटियां के दीवारें बच्चों के खून से रंग दी गई।
یہی ادارے تمام تھے اس پاکستان میں اور ہمارے کالجوں کو خون سے رنگ دیا گیا. یہی سیکورٹی ادارے تھے اس پاکستان میں اور ہمارے بازاروں میں گاڑیاں خون پہ رنگتی رہی لوگوں کے. یہی سیکورٹی ادارے تھے ادھر اور ہماری مسجدوں میں خودکش ہوتے رہے. ہماری مسجدوں کو خون سے رنگ دیا گیا. یہی سیکورٹی ادارے تھے ادھر اور ہماری گاڑیاں بموں سے آسمان میں اڑتی رہی. اب ہم اور کیا سوچے؟ یہ کون سی سیکیورٹی ہے؟ ہمیں امن چاہیے اس ملک میں. میں نے اپنے کارڈ دکھایا یہ آپ کو. ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہمیں اس حکومت نے یہی کارڈ پکڑائے ہیں کہ اس ملک کے ہو. ہم ادھر پلے ادھر بڑھے. اب ہمیں یہ بات آگے نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کون کر رہا ہے. یا تو ایک ہی بات ہے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹکا کے آتا ہے اور یہاں کر کے عروج پر اٹھ جاتا ہے. اب یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ تمام سیکیورٹی ادارے اس کے ذمہ دار ہے اور ہمیں یہی امن دے کر اور اس ملک کو ہمیں کلیئر کر کے دے گی. اور یہاں پہ کوئی ہم دیش گرد ہے. ہم صبح ہم قسم خدا کی میری والدہ ہے جب میں گھر سے اپنے اس کسی رشتہ دار کے گھر بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے یہ پکڑتی ہے کہ آپ کو کوئی اٹھا لے گا, آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ آرام سے اس گھر میں ہی بیٹھو, باہر نہیں نکلو. اب ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں بھی گھومنے پھرنے سے اپنے ملک میں گھومنا چاہیے اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھنا ہی چاہیے ہمیں. اللہ بھی یہی بولتا ہے. اب ہمیں آپ نے اس پاکستان کے سیکیورٹی اداروں, چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم اور جتنے آفیسر اس پاکستان میں ہے, ان سب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ بنیر سوات پورے KPK میں جتنے یہ حالات انہوں نے خراب ہوئے ہیں اس کو ہمیں کلیئر کر کے دے دے. اور ایک ملک سات کی طرح ایک آفیسر ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں بولے کہ کراچی سے لے کر چترال تک گھومو اور یہاں کوئی چیز نہیں ہے اور عیش کرو. اب ہمیں بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم بہت تنگ ہو گئے. یہ غریب لوگ ہیں, آپ نے دیکھ ان کی باتیں بھی آپ نے سنی. ان کو دیکھ لو سا, یہاں یہ سارے لوگ تنگ. لیکن ایک بات ہے, ہم گولی سے ڈرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول رہا. اس وجہ سے ہمارے اس بنیر کے پاتھی خان سے لے کر انور جمیل ہمارے ہزاروں لوگ غائب ہو گئے. پتہ ہی نہیں آج تک 10 سالوں سے غائب ہے. اب یہ کیوں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کون سا سپریم کورٹ ہے؟ اس کو تو میں بولتا ہوں کہ آگ ہی لگانی. اس کے آگے لوگ اپنے پیاروں کی بھیک مانگتے ہیں, اس کے آگے تصویریں اٹھاتی ہے اور وہ اندر کرسی سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. ان کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہاں یہ پاکستانی عوام, بیوی بچے, عورتیں, چھوٹے چھوٹے اپنے پیاروں, قسم سے رونا مجھے آ رہا ہے, دل میرا پھٹ رہا ہے جب میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں. اور یہ PM انہیں صرف فیس بک پر آ جاتا ہے. ہم نے افسوس کر دیا. افسوس کو اپنے ہی پاس رکھو. ہمیں آپ کا یہ افسوس اور یہ تمام ایک چیز ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں صبح نکلے, مزدوری کریں, آرام سے گھومیں اور آرام سے اپنے گھر کو آئے. یہاں ہم سے تمام سیکیورٹی اداروں نے بنیر کے ہر گھر سے تمام بندوقیں اٹھا لی گئی ہے. یہاں اگر کسی گھر پہ ان کا کوئی ڈاکو وغیرہ بھی آ جائے وہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا. ہمارے گھر میں مجھے جب سے یاد ہے میرے گھر میں 3-4 بندوقیں پڑی ہوتی تھی. ہم نے کسی کو قتل نہ کیا, یہ لوگ بوجھ سکتے ہیں, اپنی حفاظت کے لیے تھی. جب سے آرمی آئی وہ بھی ہم سے لے کے چلی گئی. ایک ٹیٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ سیکیورٹی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو ایسا ننگا کر رہی ہے کہ کوئی آ کے ان سے بیویاں بھی اٹھا کے لے چلے تاکہ وہ ان کا اپنا پوچھ ہی نہیں سکے. اب ہمیں باتیں بہت زیادہ ہے, میرا یہ دل پھٹ رہا ہے ان باتوں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے اور ان لوگوں نے بھی بہت انتظار کیا اس وجہ سے. تو اب میں یہ سیکیورٹی اداروں تمام پاکستان کے آفیسروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور تمام میڈیا والوں سے کہ وہ آئے یہاں حالات دیکھے, ہمیں بتائے کہ یہاں کیا ہے. اور جو بول رہے ہیں کہ خراب ہے تو وہ ان کو پتا ہوگا جو بول رہے ہیں کہ خراب ہے. ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. اور جہاں پہ جو طالبان جس وقت گھومتے تھے, یہ بھی میں سیکیورٹی اداروں کو سے ہی پوچھتا ہوں کہ یہاں جو طالبان گھومتے تھے یہاں پہ 20,000 سے زیادہ گاڑیاں بنیر میں گھومتی تھی. وہ گاڑیاں کہاں گئی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ایک تھانے میں نے ایک گاڑی نہیں دیکھی. یہاں پہ ڈبل ڈوروں سے لے کر کیا کیا گاڑیاں تھی, وہ گاڑیاں کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا. بس اس کو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ادھر. لیکن ہمیں یہ پاکستان کے اداروں, پاکستان کے جتنے سرمایہ دار طبقہ ہے,
جتنے بھی سرکار میں ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں غریب جو اپنا پوچھ ہی نہیں سکتے، یہی لوگ کل ریاض ملک کے پاس بھی گئے تھے، کبھی ایک ملک کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے ملک کہ یار کہ ہمیں کیا قصور ہے، ان کے کارڈ چیک کرو کہ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے ادھر تھے۔ اب یہ ہمارے میرا یہ خود ہی 10 کمرے گھر ہے ادھر، یہ ویڈیو والے میرے 2 گھر اپنے ذاتی 20 کمرے، اب میں یہاں دش گردی کیا کر کے کیا کروں گا؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہیں، صبح نکلے اور شام کو آئیں، رات کو گھومیں۔ 2005 سے پہلے ہم گھومتے تھے، بس اس سے بات تو یہاں کچرا بنا ہوا ہے، یہاں کوئی چیز نام کی امن ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں، اور جرم ایک کرتا ہے لکھ کے دوسرے کے پاس ہے۔ یہاں بس اپنی منمانی ان کے، ایک بات سر، وردی بھی ان کے پاس ہے، قلم بھی اس کے پاس ہے، بندوق بھی ان کے پاس ہے، اور لکھنا ہے FIR بھی وہی کاٹتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بس اب سلام اور تمام ان سے ادارے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمیں اپنے اس ملک میں رہنے دیا جائے، اگر یہ نہیں تو ہمارے ان کارڈوں کو کینسل کرو اور ہمیں کسی افغانستان، ایران اور کسی ملک میں اگر ہمیں پناہ مل گئی ورنہ خودکشی کر لیں گے، بس۔ والسلام، تمام پاکستان کو سلام۔